اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ انما سمیت ابنت فاطمہ، اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ لأن اللہ کیونکہ فطمہا وذریتہا ومحبیہا من النار، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ بروز محشر یہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اور ان کے چاہنے والے جو ان کے محب ہوں گے ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جناب جابر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھے۔ جناب جابر نے کہا مولا ہمیں کوئی حدیث سنائیے تاکہ میں آپ کے شیعوں کو سناؤں، وہ خوش ہو جائیں۔ تو جناب جابر نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا محمد مصطفیٰ سے سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا روز محشر ہوگا، نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان ممبروں میں سے سب سے بلند ممبر محمد میرا ممبر ہوگا۔ جب میرا بلند ممبر ہوگا حکم پروردگار سے میں فصیح و بلیغ خطبہ دوں گا، وہ ایسا خطبہ ہوگا بے نظیر، کسی کا بھی کوئی اس طرح کا خطبہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اوصیاء کے ممبر نصب کرے گا، ان ممبروں میں سے میرے بھائی علی کا ممبر سب سے بلند ہوگا۔ میرے بھائی علی اللہ کے حکم سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے، پھر اس کے بعد انبیاء اور اوصیاء کی اولادوں کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان میں سے میرے بیٹے میرے فرزندان حسن اور حسین کے ممبر ان کی اولادوں کے ممبروں سے بلند ہوں گے۔ وہ ایسا خطبہ دیں گے جس کی مثال نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح منادی ندا دے گا، فرمائے گا اینا فاطمہ بنت محمد، اینا مریم بنت عمران، اینا آسیہ بنت مزاحم، اینا ام کلثوم، اینا خدیجہ بنت خوالد۔ ان مستوروں کو اللہ حکم دے گا اور یہ مستوریں اپنے مقام سے اٹھے گی تو جتنی بھی حوران جنت ہوں گی ان کو نور کی سواریاں دے گی۔ جب ان کو نور کی سواریاں دے گی پھر اللہ حکم فرمائے گا، پھر اللہ ندا دے گا کہ اے زہرا اور اے زہرا سلام اللہ علیہا اٹھو، جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ تو جبرائیل ایک ناکہ دیں گے، جبرائیل ایک ناکہ دیں گے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ وہ ناکہ کیسی ہوگی؟ جن کے دونوں پہلو نرم ہوں گے اور ان کی مہار موتیوں آبدار سے جڑی ہوئی ہوگی اور ان کی محمل نرم ہوں گے، اور اسی طرح 1,00,000 ملک دائیں بائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پیچھے ہوں گے۔ جناب سیدہ جب محشر میں آئیں گی، میں ایک روایت اسی ضمن میں پڑھ رہا تھا، جب جناب زہرا محشر میں آئیں گی تو جناب آسیہ 70,000 حوروں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرے گی۔ پھر کچھ قدم آگے بڑھے گی تو جناب حوا 70,000 حوروں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرے گی۔ پھر جناب زہرا میدان محشر میں وارد ہوں گی تو جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی بیٹی کا استقبال کرے گی۔ کیا روز میدان محشر جب اللہ فرمائے گا اے سیدہ جنت آپ کے انتظار میں ہے، جنت میں چلی جا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرمائے گی میرے اللہ اپنا وعدہ یاد کرو جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنا مقدمہ پیش کریں گی، جناب محسن سے لے کر جتنے بھی سالات شہید ہو چکے ان کا مقدمہ میدان محشر پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا زہرا آپ جاؤ، میں آپ کے مجرموں سے نمٹ لیتا ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جائیں گی اور جنت کے دروازے پر رک جائیں گی۔ اب دیکھیں شیعہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کے چاہنے والے ایسے نہیں ذکر کرتے، آپ دنیا میں آپ مظلوم ہیں، بروز قیامت آپ کا آجر ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پر، یہی حدیث سناؤں گا آپ کے سامنے، تمام قبلہ صاحب موجود ہیں ہمارے صالح محترم۔ تو اس میدان محشر میں جب جائیں گی جنت کے دروازے پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا رک جائیں گی، اللہ کا حکم ہوگا اے کنیز اب کیا ہے؟
جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرمائیں گی، عرض کریں گی اے میرے پروردگار آپ میری ذریت اللہ کے حکم سے، اللہ فرمائے گا ان کی ذریت کو جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے گا. پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنت میں نہیں جائے گی، رکی رہے گی. پھر اللہ فرمائے گا اے سیدہ آپ کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ آپ کیا ہے؟ بی بی فرمائے گی میری ذریت کے دوست. اللہ فرمائے گا ان کے ذریت کے دوستوں کو بھی جنت میں پہنچایا جائے. ابھی جناب زہرا جنت میں نہیں جائے گی. پھر حکم پروردگار ہوگا اے کنیز خدا اب کیا بات ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرمائیں گی کہ میری ذریت کے دوستوں کے دوست. اللہ فرمایا ان کے ذریت کے دوستوں کو بھی جنت کے دروازے پر پہنچایا جائے. میں مختصر کرنے لگا ہوں اس حدیث کو. پھر اللہ فرمائے گا جس نے اولاد زہرا کے ساتھ، جس نے ذریت زہرا کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حسن و سلوک کیا ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر پانی دیا اس کو بھی جنت پہنچاؤ. جس نے جناب زہرا علیہ السلام کے نام پر لباس کو لباس بنایا اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. صرف دو شخص بچ جائیں گے اور حسرت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کے کہیں گے اے کاش آج ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا. وہ دو لوگ کون ہوں گے؟ ایک کافر ہوگا ایک منافق. میری بات پڑھ رہے جناب زہرا میدان محشر اس طریقے سے چنیں گے اپنے شیعوں کو، اپنے خطبوں کو، جس طرح ایک پرندہ اچھے دانوں کو چنتا ہے اور چنتا ہے. تمام شیعوں کو یہاں پہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یاد رکھنا جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام کیا؟ حیات محمد. نوجوانوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، پتا ہونا کہ ہم کتنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مربوط ہیں. میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ. کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب عیسائی نے لکھی ہے حیات محمد، جس کا ترجمہ ایک عادل شخص نے کیا ہے، اس کا نام عادل ہے. اس نے جو بھی خرافات تھے، جو بھی فضولیات تھی، جو تہمات تھے ائمہ پہ، اس نے سارا ترجمہ کیا ہے. اس میں کیا تھا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک کم خاتون ہے، سخت خاتون ہے. میرے مومنین اس کو پسند نہیں کرتے تھے، گھر میں جھگڑا ہوتا تھا. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے نوجوان یہ اعتراضات کے جوابات کس نے دینے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہمارے نوجوان لڑکیوں، نوجوان لڑکوں کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا. بی بی کی معرفت کیا ہے؟ خدا را اپنے بچوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، ان کے نقش قدم پر اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو چلاؤ تاکہ آنے والی نسلیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت گزار بنے. کاظم قزوینی کا واقعہ سوچ میں پڑھ کے دیکھے نا، جس طرح کاظم قزوینی نے اپنی بیوی کے لیے کام کیا تھا، وصیت کی کہ یہ کتاب میرے ساتھ دفن کی جائے تاکہ یہ بروز محشر یہ کتاب میری شفاعت کر سکے. کاظم قزوینی نے اپنے وقت کی حجت، اپنے وقت کے امام کے لیے کام کیا. اس نے بیوی کے لیے کام کیا، کتاب لکھی، بروز محشر اس کے لیے شفاعت کا سبب بنی. آج ہم بھی یہ نوجوان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. خدارا نکلے اس دنیا سے، نکلے ان خولوں سے. آج ہماری کالج یونیورسٹی کے حالات کیا ہیں؟ کوئی ایتھیزم بن رہا ہے، کوئی فیمنزم بن رہا ہے، کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے. اپنی جو وجود خدا کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو معرفت سیدہ نہیں بتائی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے توحید پروردگار کے پیغام پہنچایا لوگوں تک. خدا را اپنی اولادوں کو سیدھا کریں، اپنی اولادوں کو معرفت سیدہ بتائیں.